جے اس وال دی قدر نہیں نہ تینوں جس مالک نے وال دیتے نے او دے نام جی دتیاں والاں دی توہین کرنی ہے کدی گنجیاں عورتاں نو پوچھ جنہاں نو کینسر ہویا ہوئے سر بھی گنجا ہو گیا بروٹے بھی اڑ گئے پلکاں بھی اڑ گئیاں نہ جی منہ دے وال بھی ختم ہو گئے سارے جسم دے وال اڑ گئے تیرے سر دے وال نے تو کدی کٹا کے دنیا دی نمائش کرانی ہے اللہ جاندا ہے ٹک ٹاک ماڈل دا باب کل میں دیکھ رہا سا سید زرار حسین شاہ کل میں رو رہا سا فیس بک تے دی ویڈیو دیکھ کے یہ بیٹیاں ماں باپ کو کتنا مجبور کر دیتی ہیں ماں باپ تو حلال ہی پیدا کرتا ہے ماں تے حلال ہی دودھ پلاندی ہے مگر اس دنیا دے کلچر نے ایک بوڑھے باپ نو پوری دنیا دے سامنے رون تے مجبور کر دیتا ہو یہ دنیا کے کلچر نے یہ انگریز کے کلچر نے یہ کیا بن گیا مسلمان عورتوں کو یہ کیا بن گیا اسلامی عورتوں کو دل خون کے آنسو روتا ہے وہ باپ کتنا مجبور ہوگا جو پوری دنیا کے سامنے ویڈیو بیان ریکارڈ کر کے رویا ہوگا اس کا دل نہیں کرتا ہوگا وہ بیان دینے کو مجبور ہو گیا ہوگا اور خودکشی بھی کرنے پہ اس کا دل کرتا ہوگا میں اپنی بیٹیوں کو کہوں گا یہ تمہارے ماں باپ تمہاری خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کرتے گھر بیٹھے تمہیں اچھا لباس دیتے ہیں تم کام نہیں کرتی تمہیں گھر بیٹھے اچھا کھانا دیتے ہیں تمہیں اچھے برانڈ کے سوٹ دیتے ہیں پھر تم یہ سوچ لیا کرو اگر میں نے کوئی غلطی کی میرے بھابے کی عزت رل جائے گی میری ماما منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی میری بیٹیوں خدا کے لیے ناصر مدنی کا آپ کو پیغام ہے آپ کے ماما پاپا نے آپ کی خاطر کیا نہیں برداشت کیا آج میری بیٹیوں خدا کے لیے اب کوئی دوسرا زرار شاہ فیس بک پہ مت آئے یہ آج کے جمعے میں میری اپیل ہے یہ کتنے مجبور باپ ہوتے ہیں جو اپنی اولادوں کی غلطیوں کی سزا لیتے برادری میں ذلیل ہوتے ہیں ماں باپ دنیا میں رل جاتے ہیں اولادوں کی وجہ سے میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا میرے بچوں توجہ میرے وال ذرا گل بڑی قیمتی ہے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا اپنی بیٹیوں کو یہ میری بیٹیوں کو میرا پیغام ہے تم کلمے والی میری بیٹی ہو میری بہنیں ہو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں اب یہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ امت مسلمان کو دنیا میں دوسرا صدمہ نہ ملے یہ ٹک ٹاک ماڈل یہ پاکستان میں کیا بن گیا آج مسلم بیٹیاں اللہ کی قسم جس نبی کی بیٹی کے قدموں میں جانے اس کے کفن پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی اس کے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی وہ رات کے اندھیرے میں جنازہ لے کر جائیں آج مسلم بیٹیاں ٹک ٹاک پہ ماں باپ کو ذلیل کرنے لگ پڑی کتنی بیٹیاں ہیں میں ان کو اپیل کروں گا خدا کے لیے صرف یہی سوچو کل جس نے دیکھا ہے وہ ویڈیو بیان قسمیں سنا نہیں گیا میں نے آدھا سنا بند کر دیا ہے میں بھی بیٹیوں والا ہوں اللہ کی قسم گاڑی میں کتنی دیر سوچتا رہوں رو پڑا ہوں کہ یہ کتنا مجبور باپ ہے بات نہیں ہوتی تھی اس سے آنسو آتے تھے یہ اولادوں کے آگے میں ہاتھ جوڑتا اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کروں اے دیکھنا ذرا تیانل تیرے اسلام نے بھی جو دسیا ہے الحیاء من الایمان حیا ایمان دا حصہ ہے کیا ضرورت ہے اتنے دعائیں خیر دی کام تو تمہیں سارے اللہ رسول کے خلاف کیے ہیں اللہ کے عذاب کو دعوت دی تم نے اور پھر مولوی کو کہتے ہیں نقاب پڑھا کے دعائیں خیر کر دو کس لیے دعائیں خیر ہے بیٹیوں کو تھالیاں پھول کی دے کر پوری برات کے اوپر تم نے کہا پھینکو جس نے نہیں دیکھا تمہیں وہ بھی دیکھے ہم نے اسلام کو کیا دیا ہے ہم نے اسلام کے لیے کیا کچھ کیا ہے بتلاؤ ہم نے تو دین کو بدنام کیا ہے بس یہ کلمہ پڑھا ہے ہم نے اپنی زبان سے اور اسلام کو ڈیمیج کیا ہے بھئی تمہارا اسلام کو کیا فائدہ ہے یہ لاہور میں کروڑ کی آبادی اس سے اوپر ہے اس کروڑ میں سے بتلائیں کوئی گنتی کر کے کس کس مسلمان نے اسلام کے لیے کچھ کیا ہے
اور اپنا کام کرنے سے پہلے سوچا ہے کہ میری وجہ سے اسلام کو کتنا نقصان ہوگا. کس کس کا رونا روں؟ اگر کوئی حکومت کا وزیر غلطی کرتا اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں اسلامی حکمران ہوں، میری غلطی پوری دنیا پہ جائے گی کہ یہ مسلمان حکمران ہے. اگر کوئی لڑکی غلطی کرتی تو اس کو پتہ ہی نہیں میں اس پہ فیس بک پہ دینی ہے کہ نہیں، یہ نا جی یوٹیوب پہ اس کو اپلوڈ کرنا ہے کہ نہیں. بھائی تمہاری انا کا جنازہ تو چلو نکل جائے گا، تم خوش ہو جاؤ گے، مگر پوری امت مسلمہ ڈیمیج ہو جائے گی. پوری امت مسلمہ کا نقصان ہوگا کہ یہ نبی کی امت ہے. اور گھر کی باتیں تم پوری دنیا کو دکھا رہے ہو. اگر کسی انسان نے غلطی کی ہے تو جب اسلام اس پہ پردہ ڈالتا ہے کہ تم نے کسی کو برائی کرتے بھی دیکھا ہے تو اس کے 4 گواہ ہونے ضروری ہیں. اسلام نے کتنا پردہ رکھا حضرت صاحب کہ اگر ایک آدمی نے دیکھا ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ اس کی گواہی قبول نہ کرو. اللہ جب گناہ گار کو اتنا تحفظ دے رہا ہے کہ چلو آج معافی مانگ لے، آج مانگ لے. میں نے حدیث پڑھی ہے کہ آدمی جب گناہ گار گزرتا ہے تب بھی اللہ انتظار کچھ لمحہ کرتا ہے کہ 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے اب بھی توبہ کر لے تو میں اب بھی اس کو معاف کر دوں گا. ہم فیس بک پہ ذلیل کرتے ہیں مسلمانوں کو، ہم یوٹیوب پہ ذلیل کرتے ہیں مسلمانوں کو. اور میں نے یہ دیکھا ہے کئی بیوقوف عمران خان کی پرانی پکچریں لے کر، پرانی ویڈیو لے کر نا وہ گندی اور وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. دیکھو جی یہ حکمران، بھائی اس کی سابقہ زندگی ہے. جب اللہ نے کہا جب انسان سچی توبہ کر لے تو میں اس کے پچھلے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں. تو تم کیوں گناہ گار ہوتے ہو؟ کیوں کسی کی ذاتی زندگی کو تم اپلوڈ کرتے ہو؟ مثال کے طور پہ میں پہلے نبی اللہ کو نہ مانوں، کسی کو نہ مانوں، جب میں مان لوں تو تمہیں کسی نے حق دیا کہ تم مجھے بولو کہ تم پہلے کیوں نہیں مانتے تھے؟ حضور کی ایک بیوی جو تھی نا وہ یہود قبیلے سے تھی، تو کسی آپ کی بیوی نے یہی کہا تھا یہ تو یہودن، تو حضور نے کہا آئندہ یہ لفظ مت بولنا. حضور نے کہا ویل لکل ہمزۃ لمزہ للذی جمع مالا وعددہ، وَإِنٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَہ. اللہ دے نبی آندے نے تانے مینے دین والا بندہ اللہ نو پیارا نہیں لگتا. آج کتنے مسلمان نے جڑے ایک دوسرے نو دی سابقہ زندگی دے مینے دین دے تانے دین دے. میرے بچوں مخالفت تو ایک الگ ہے، سیاسی مخالفت الگ ہے. دیکھیں میں بھی تو خان صاحب کے خلاف ان کے کاموں کے خلاف بول پڑتا ہوں نا، مگر اب میں کہہ رہا ہوں اس لفظ پہ کہ نہیں، اس کی کوئی گندی پکچر تم اپلوڈ نہیں کر سکتے، اس کی سابق بیویوں کی بھی پکچر نہیں کوئی اپلوڈ کر سکتے. کیوں؟ اس کی زندگی سے نکل چکی، وہ صرف اپنی موجودہ بیوی کا ذمہ دار ہے. اس کی موجودہ بیوی پردہ کرتی ہے، آئی سلوٹ یو، میں بھی سلوٹ کرتا ہوں اس کو. پاکستان کا کوئی تو حکمران آیا نا جس کی خاتون اول پردہ کرتی. جو کسی کی تعریف وہ کرو. میں اس بی بی خاتون اول تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں فیس بک یوٹیوب کے ذریعے کہ آپ کو اللہ نے سمجھ دیا پردہ کرتی ہیں. اپنے خامد کے ذریعے کوئی ایک قانون لے آپ پاکستان میں کہ اسلامی شیک بھی کوئی پاس کرا دے. اللہ تینوں اس تاجر عظیم نو نوازے گا. کوئی بیبیاں دے تحفظ واسطے، کوئی پردے واسطے کوئی بل ایک اپنے خامد نو کہہ کے پاس کرا دے، کیونکہ بندے بیوی دی مان لیندے نے. میں کہنا ہے انہیں کیا ہے میں اللہ نو ہی مننا ہے، تے پیرنی نے مینوں کیا تے میں منیا. میرے کو ویڈیو موجود، انہیں کہا میرا اللہ پہ پہلے ایمان نہیں تھا، یہ پیرنی نے مجھے بتایا کہ اللہ کو ہے. تو چلو پیرنی کے کہنے پہ تم نے اللہ مان لیا ہے. میں پیرنی کو کہوں گا خدا کے لیے اب اس کو کوئی کہو کہ ایک قانون ہی پاکستان میں کوئی اسلامی تحفظ لے آئے، قانون لے آئے کہ کسی کی بیٹی کی عزت کو کوئی داغدار کرے تو اس کو سرے عام پھانسی دی جائے. یہ زینب قتل کیس کبھی منظر عام پہ نہیں آئے گا. مگر کون لائے قانون؟ صرف اپنے لیے سارا کچھ. یہ کرسی کا نشہ ہے، یہ سارا بندر تماشا ہے. بس ڈگ ڈگی بجاؤ، 2-4 مہینے کرسی دا مزہ چکھو، اپنے گھر نو چلے جاؤ بس.